اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ با زائدہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بأیدیکم میں جو با ہے وہ لام با زائدہ ہے۔ اب یہاں پر دوسری مثال ہے وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے یا گواہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو کفا فعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی فعل ہو، متعدی ہو یا لازم ہو، اس کا فاعل ضرور آتا ہے۔ جب کفا فعل آ گیا تو اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ تو اس کا فاعل لفظ اللہ ہے۔ پھر یہی سوال پیدا ہوا کہ جب لفظ اللہ فاعل ہے تو وہ ہمیں مجرور کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کو مرفوع ہونا چاہیے، تو با حرف جر اس پہ آیا ہوا ہے جو زائدہ ہے، تو یہ با حرف جر زائدہ لفظ اللہ کو لفظاً مجرور کر دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ معنوی اعتبار سے محلن مرفوع ہی مانا جائے گا۔ محلن لفظ اللہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس لیے کہ کفا کا فاعل واقع ہے، یعنی کفا اللہ شہیدہ یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا بتا رہے ہیں کہ وہ بمعنی ان، اور با ان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ با کا ترجمہ ہم جانتے ہیں کہ بارے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ بارے میں کریں گے چونکہ یہ ان کے معنی میں ہے، تو با یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ ان کے معنی میں ہے، اور ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ واللام، اور حرف جر میں سے لام للاختصاص، اختصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الجل للفرسی، زین یہ گھوڑے کے لیے ہے۔ جل کہتے ہیں اس کپڑے کو جو گھوڑے کی حفاظت کے لیے گھوڑے کو پہنایا جاتا ہے، اور کاٹھی کو بھی بولتے ہیں۔ تو جل کس کے لیے ہے؟ گھوڑے کے لیے، گھوڑے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو لام یہاں پہ اختصاص کے لیے۔ اب اختصاص جیسی ایک دوسری چیز ملتی جلتی تملیک ہے، جیسے لام ولد تملیک، اور لام تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے، ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے المال لزید، مال کس کا ہے؟ زید کا ہے۔ مال کس کی ملکیت ہے؟ زید کی ملکیت ہے، زید کے ساتھ خاص ہے اور زید کی ملکیت ہے، یہ چیز ہے۔ اب ہم زین کو تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے گھوڑے کی ملکیت ہے، یہی کہیں گے گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، گھوڑے کے لیے خاص ہے، لیکن مال ہم زید کے ساتھ خاص ہے، زید کی ملکیت ہے، دونوں بول سکتے ہیں، تو تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ وللزیادتی، اور لام زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے ردف لکم، یہ ردفہ فعل متعدی ہے، لام صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر لام کے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لام یہ زائدہ ہے۔ ردفہ فعل متعدی ہے، اور کم یہاں پر مفعول بھی ہے، لام یہاں پر زائدہ ہے، یہ اصل میں ہے ردفکم کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ ردفکم، تبعکم یا لحقکم کے معنی میں ہے، یعنی تمہیں بعض وہ چیزیں ان قریب پہنچیں گی، یا تمہارے پیچھے بعض وہ چیزیں آ رہی ہیں، الذی تستعجلون، یا قرآن میں کس طریقے سے آیت ہے؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذی تستعجلون، تمہیں بعض وہ چیزیں آئیں گی، پہنچیں گی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو۔ بعض الذی تستعجلون ہونا چاہیے، ویسے یہاں پر اعراب لگ رہا ہے کہ غلط دیا ہوا ہے، تو یہ چیز ہے۔ آگے ہے اس کے بعد وللتعلیل، اور لام کس کے لیے آتا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جئتک لاکرامک، میں تمہارے پاس آیا تمہاری عزت کرنے کی وجہ سے، تو آنے کی جو علت ہے، سبب ہے، وہ عزت کرنا ہے، تو یہاں پر لام کس کے لیے؟ تعلیل کے لیے۔ وللقسم، اور لام قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت کا وقت مؤخر نہیں کیا جائے گا، تو لام یہاں پر کس کے لیے؟ قسم کے لیے۔ تو با بھی قسم کے لیے آتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ با کا استعمال مختلف الفاظ پہ بھی ہوتا ہے، اور لام کا استعمال صرف لفظ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فعل کا استعمال بھی با کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے اقسم فعل ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں اقسم باللہ، لیکن ہم اقسم للہ کا استعمال نہیں کرتے، یعنی لام کے ساتھ، لام قسم کے ساتھ ہم فعل کا استعمال نہیں کیا کرتے ہیں۔